غیور صاحب کی سمجھ نہیں آ رہی کہ پہلے خود ہی اپنے بیٹے کا زبردستی رشتہ کروایا، تب تو ادران دوسری شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن شائلہ اور غیور صاحب کا کہنا تھا کہ نہیں، ارہا کا خیال رکھنے کے لیے اس کی ماں کی ہی ضرورت ہے، میڈس کے تھرو اس کا اس طرح خیال رکھا نہیں جا سکتا۔ پر اب اچھی لڑکی مل بھی گئی ہے، اور پھر غیور صاحب نے بڑی منتیں کر کے اپنے بیٹے کو سمین سے شادی کے لیے منایا تھا، اور اگر اس کا دل واقعی سمین کی طرف مائل ہوتا جا رہا ہے تو انہیں یہ بات بالکل گوارا نہیں ہو رہی۔ مطلب اس ڈرامے میں دیکھ کے سمجھ آتا ہے کہ صرف ساسوں کی ہی بہوؤں سے ٹینشن نہیں ہوتی، بلکہ سسر بھی اکثر وہ کردار ادا کرتے ہیں۔ غیور صاحب کو اس بات کی بھی فکر ہو رہی ہے کہ جس وقت یہ لوگ آفس میں ہوتے ہیں اور ارہا بھی اپنے اسکول ہوتی ہے تو اس وقت بھی سمین آخر اپنے پیرنٹس کے گھر کیوں چلی جاتی ہے۔ اب ایسے غیرت مند انسان سے کوئی پوچھے کہ آپ کی اپنی بیٹی بھی تو اپنی بوتیک پہ ہے جبکہ اس کا ہسبینڈ گھر پہ موجود ہوتا ہے، ایسے میں آپ اپنی بہو کو بھی گھر پہ ہی رہنے دینا چاہتے ہیں، اور اگر وہ اپنی ماں کے گھر ارہا کے بھی آنے سے پہلے 2-4 گھنٹے چلی ہی جاتی ہے تو اس میں آپ کو ایشو ہو رہا ہے کہ وہ ادران کے کان بھر دیتے ہیں کہ اس معاملے میں سمین سے خود ہی بات کرو۔ حالانکہ ابھی ابھی سمین کی ماں ہاسپٹل سے واپس آئی ہیں تو ان کا وہاں جانا بنتا ہی تھا۔ اب غیور صاحب جیسے انسان، چاہے وہ ساس ہوں یا سسر ہوں یا کوئی نندے ہوں، وہ اپنے بیٹے کو اس قدر بے حس بنا دیتے ہیں کہ بہو اپنے گھر والوں کے بارے میں پوچھے تک نہیں، بس گھر میں ایک ملازمہ بن کے ٹکی رہے اور سارا دن صرف آپ کے گھر والوں کا ہی خیال رکھتی رہے۔ ایسے میں اگر بیٹا بھی اسی نقش قدم پہ چلنے لگ جائے جس پہ وہ اپنے گھر لائی ہوئی بہو کو چلانا چاہتے ہیں، تب وہ یہی سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے بچے اتنے سیلفش کیوں ہیں۔ یہی غیور صاحب جب سمین اور اس کی بہنوں کو باپ کے ہارٹ اٹیک آنے پہ بہت زیادہ افسردہ دیکھ رہے تھے اور انہیں دعائیں مانگتا دیکھ رہے تھے، تب انہیں افسوس ہو رہا تھا کہ ان کے بچے تو ان کے بارے میں پوچھنے تک نہیں آئے تھے جب وہ ہاسپٹلائز رہے تھے، اور پھر ٹھیک ہو کے وہ خود بخود ہی گھر واپس آ گئے تھے۔ تب انہیں سمین اور اس کے گھر والوں کا یہی سب اخلاق اور ایک دوسرے سے ملنا جلنا پسند آ رہا تھا، لیکن اسے اپنے گھر میں بیاہ کے لے آئے ہیں تاکہ اپنے بچوں کو بھی ویسی تربیت دے سکیں، پر ویسی تربیت اپنے بچوں کو تو دینے کے لیے سمین کو کچھ الاؤ ہی نہیں کرتے۔ الٹا اگر وہ شائلہ کی کسی ناجائز بات پہ بھی جواب دیتی ہے تو اس کو ہی چپ کروا دیا جاتا ہے، اور پھر اس سے توقع رکھی جاتی ہے کہ وہ ہی شائلہ کو اپنی محبت سے اپنے ساتھ دوستی بنا کے اس کا دل جیت لے اور سب کچھ ایسے ٹھیک کر دے جیسے سمین کے ہاتھ میں کوئی جادو کی چھڑی ہے۔ جب آپ اس کے ہر چھوٹے چھوٹے کام پہ اتنی روک ٹوک کریں گے تو فائنلی وہ بھی ویسی ہی بن جائے گی نا جیسے کہ آپ کے اپنے بچے ہیں، اور ایک نہ ایک دن وہ بھی اتنی ہی بے حس ہو جائے گی۔ پر شاید غیور صاحب کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، انہیں تو ادران پہ اس بات پہ بھی غصہ آ رہا ہے کہ اس نے آخر سمین کی فکر میں میٹنگ کیوں چھوڑ دی، جیسے پتہ نہیں یہ کلائنٹ اگر چلا گیا ہے تو غیور صاحب کا سارا بزنس ہی تباہ ہو گیا ہے، اس کو اتنا بڑا ایشو بنا دیا ہے۔ اگر وہ کلائنٹ آپ کے ساتھ میٹنگ کرنا چاہتا ہوتا تو ادران کے یہاں آنے کے بعد سارا کا سارا کام میل کے تھرو کر لینے کے بعد بھی وہ آپ کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے راضی ہو جاتے، لیکن اگر انہوں نے آپ کے ساتھ بزنس ڈیل نہیں کی تو اٹ مینس کہ وہ لوگ پہلے سے ہی انٹرسٹڈ نہیں ہو شاید۔ اینی ویز ہو سکتا ہے کہ ادران کی غلطی ہو واپس آنے میں، لیکن سمین نے تو اسے فورس نہیں کیا تھا کہ وہ سمین کے ساتھ واپس آ جائے، الٹا سمین نے تو ادران سے صاف صاف کہا تھا کہ آپ مجھے پلین کی ٹکٹ کروا دیں اور آپ کو یہیں پہ رہنا چاہیے۔ پر ادران کا سمین کے لیے سافٹ کارنر رکھنا شاید گھر میں سب کو بہت زیادہ کھلبلی مچا رہا ہے۔ غیور صاحب تو یہاں تک بھی کہہ دیتے ہیں کہ میں نے تمہاری دوسری شادی اس لیے کروائی تھی کہ تمہاری بیٹی ارہا کو اچھی ماں مل سکے جو اس کی اچھی پرورش کر سکے، لیکن مجھے تو یہ لگتا ہے کہ سمین سے شادی کے بعد تم ارہا کو بھی بھول گئے ہو۔ زیادہ ہی ان لوگوں کی کوئی ہیلپ کرنا ہی چاہتے ہو تو فائنینشلی کر دو جس کی انہیں ضرورت بھی ہوگی، باقی مورلی ان کی کوئی بھی ہیلپ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ادران کو بار بار اس چیز کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ تمہارے ان لاز تم سے فائنینشلی بہت زیادہ ویک ہیں اور انہیں تمہاری مالی مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے،
اور ایسے میں پھر اشنا بھی پتہ نہیں کیسے سمین سے ڈائریکٹ پیسے مانگنے کے بجائے ادران کو ہی کال کر دیتی ہے کہ سمین نے میری فیس بھرنے کے لیے وعدہ کیا تھا اور وہ کال نہیں اٹھا رہی، اور آج فیس بھرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کو ہی بات کر لوں۔ حالانکہ اشنا اتنی بے وقوف تو نہیں ہے، جب سمین نے وعدہ کیا تھا تو اسے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ آخر بہن کے سسرال میں کیا حالات ہو سکتے ہیں۔ الٹا سمین سے پوچھے بغیر اگر اس سے کال نہیں بھی ملی تو تھوڑا انتظار کر لیتی، لیکن فوراً سے ادران کو کال کر لیتی ہے، اور پھر یہ بات یقیناً غیور صاحب اور شائلہ تک بھی پہنچ جائے گی۔ تبھی شائلہ کو غیور کو مزید بھڑکانے کا موقع مل جاتا ہے کہ دیکھا سمین جیسی غریب فیملی سے تعلق رکھتی ہے تو کس طرح اس نے ادران کے پیسوں پہ اپنے پورے خاندان کو پالنا شروع کر دیا ہے۔ غیور صاحب ڈرائیور کے ہاتھوں اس کی فیس کے پیسے تو بھجوا دیتے ہیں، پر یقیناً ان کے دل میں بھی مزید بدگمانی پیدا ہو جائے گی، جو کہ پہلے ہی کافی زیادہ پیدا ہو رہی ہے، اور یوں ہی لگتا ہے کہ جیسے وہ سمین اور اس کے سب گھر والوں سے بہت زیادہ چڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ بہرحال اگر وہ مڈل کلاس ہونے کی وجہ سے ان سے چڑھتے ہیں تو یقیناً شائلہ کی نند ماریا سے بھی اتنا ہی چڑھنا چاہیے، لیکن ماریا کو لگ رہا ہے کہ اگر سمین کو وہ پسند نہیں کرتے تو شاید اس کا چانس بن رہا ہے اور وہ غیور صاحب کو اپنی باتوں میں پھنسا سکتی ہے۔ جب سمین غیور صاحب کو دیکھتی ہے کہ وہ بغیر ناشتے کے آفس جانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں تو انہیں کہتی ہے کہ آپ اس طرح بغیر ناشتے کے کیوں جا رہے ہیں؟ تو ماریا فوراً سے بیچ میں ٹپک پڑتی ہے کہ کوئی بات نہیں، میں انکل کو آفس جا کے ناشتہ کروا دوں گی اور کافی تو اپنے ہاتھ سے بنا کے دوں گی۔ بھئی اگر ماریا کو اتنی فکر ہے تو گھر میں ہی ناشتہ بنا کے دے دے، لیکن شاید اب غیور صاحب میں جو ٹپیکل ساس گھسی ہوئی ہے تو اسے یہی لگے گا کہ دیکھا سمین نے تو میری فکر نہیں کی، لیکن ماریا کتنی اچھی ہے کہ اس کو میری فکر ہو رہی ہے۔ ہاں لیکن ماریا جب کہتی ہے کہ پہلے ہی آپ کو آفس میں بزنس کی وجہ سے کافی ٹینشن ہو رہی ہے تو اس پہ شائلہ اور کمال اچانک سے چونک پڑتے ہیں۔ شائلہ تو یہاں تک پوچھ بھی لیتی ہے کہ تمہیں کیسے پتا کہ ڈیڈ کو بزنس کی وجہ سے کوئی ٹینشن ہے؟ تو یقیناً ماریا بتا دے گی کہ میں بھی اسی آفس میں کام کرتی ہوں اور آفس کے جتنے سینئر انسان کی میں اسسٹنٹ ہوں، تو مجھے ان سب باتوں کا تو پتہ چل ہی جاتا ہے۔ خیر ماریا کی یہاں دال گلنے والی ہرگز نہیں ہے، یہ تو صاف ہی نظر آ رہا ہے۔ اسے صرف ادران ہی نہیں، شائلہ اور غیور بھی بالکل ناپسند کرتے ہیں، پر ہاں غیور صاحب کی یہ سب باتیں کافی بے معنی محسوس ہو رہی ہیں کہ ایک طرف انہیں ادران کے لیے اپنے ان لاز کا فکر مند ہونا بہت زیادہ کھٹک رہا ہے، حالانکہ سمین ان کے ساتھ اتنی اچھی ہے کہ ان کے سارے گھر کو سنبھال رہی ہے، وہیں دوسری طرف شائلہ کے لیے اتنا زیادہ لینینٹ ہے کہ اس کے سارے ان لاز کو بھی گھر میں رہنے کی پرمیشن دی ہوئی ہے اور اس کا سارا خرچہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ مطلب بیٹی کے ان لاز کے لیے بالکل ڈیفرنٹ رولز ہیں اور بیٹے کے ان لاز کے لیے بالکل ڈیفرنٹ رولز۔ حالانکہ سمین ایک بہت اچھی بہو ہے، جبکہ اس کے برعکس کمال اتنا ہی بیہودہ قسم کا داماد ہے، بالکل نکما اور نکھٹو، جو صرف اور صرف شائلہ اور اس کے باپ کے پیسوں پہ پل رہا ہے۔ اینی ویز کبھی نہ کبھی تو غیور صاحب کی آنکھیں بھی کھل جائیں گی، اور وہ دن کب آئے گا یہ سب دیکھنے کے لیے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔